السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتابوں کی نگری کے دوسرے ایپیسوڈ، دوسری قسط میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جس کتاب کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس کتاب پر تبصرہ کرنے کے لیے، اس کا نام ہے جدید مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت مطہرہ اپنے دین کے اندر ایک ایسی کشش اور ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ یہ دین قیامت تک ہر قوم، ہر شخص، ہر زمانے، ہر علاقے کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ شریعت ہر مسئلے کا حل پیش کر سکتی ہے۔ اس شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کشادگی رکھی ہے، ایسی وسعت رکھی ہے کہ یہ شریعت ہر زمانے میں ہر مسئلے کا ساتھ دے سکتی ہے اور اس کا شافی، کافی، وافی علاج فراہم کر سکتی ہے۔ ہندوستان میں، آزاد ہندوستان میں جب مسائل پیش آنے لگے، مسلم پرسنل لا کے اوپر مختلف انداز سے حکومتی سطح پر آنچ آنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسالک، تمام فرقوں اور تمام تنظیموں کے قائدین کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ سب متحد ہوں اور اس طرح ہمارے سامنے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جیسا عظیم الشان، متحدہ، معتبر، موقر اور مستند ادارہ سامنے آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب نئے نئے مسائل پیش آنے لگے اور ایسے حالات پیدا ہونے لگے کہ بڑی تعداد میں ہمارے سامنے نئے مسائل آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس، بالخصوص مسلمانان ہند کے پاس، جب ہندوستان میں انہیں ایک اقلیت کی حیثیت سے رہنا پڑ رہا تھا، تو نئے نئے مسائل یہاں پیش آ رہے تھے اور پوری دنیا کا جو سینیریو تھا وہ بھی تبدیل ہو رہا تھا۔ تو جو نئے مسائل پیش آ رہے تھے، ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، ہمارے سامنے اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا جیسا مؤقر ادارہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے سامنے اور ملت اسلامیہ کے درمیان ابھار دیا، اس کو وجود بخشا۔ اس ادارے کے بانی کی حیثیت سے جو شخصیت سب سے نمایاں اور سب سے پیش ہمیں نظر آتی ہے، وہ فقیہ الامت حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خاص ذہن عطا فرمایا تھا، بہت ہی کشادہ سمجھ اور کشادہ فہم عطا فرمایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ زبان کے بھی دھنی تھے، قلم کے بھی دھنی تھے، اور یوں کہنا چاہیے کہ پورا ہر چیز کا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تفقہ کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس کو کچھ نوازنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ تفقہ عطا فرما دیا تھا۔ ان کی قیادت میں جب اسلامک فقہ اکیڈمی کا سفر آگے بڑھا، تو یہ ادارہ ہر سال ایک بڑا سیمینار کرتا رہا۔ اس میں مختلف مسائل جو بالخصوص ان حالات میں زیادہ ابھرے ہوئے ہوتے تھے، ان پر ان مسائل کے ماہرین کو بھی سامنے رکھا جاتا تھا، مختلف مسالک اور مکاتب فکر کے علماء کو دعوت دی جاتی تھی، اور ان پر بہت جم کے مباحث ہوتے تھے، اور جو ان مسائل کے جو ماہرین ہوتے تھے ان سے بھی ڈسکشن ہوتا رہتا تھا، تاکہ جو اس مسئلے کی اصل ہے وہ ہمارے سامنے آتی رہے، اور اس طرح سے پھر ان مسائل کا حل دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ اس مبارک قافلے کا سفر ایک عرصے سے جاری ہے، تقریباً اس سفر پر اب 3 دہائیاں گزر چکی ہیں، اور ایک کامیابی کے ساتھ اس مبارک کارواں کا سفر جاری ہے۔ جو کتاب آج ہم آپ کے سامنے جس پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کتاب اصل میں 2 حصوں میں ہے، اگرچہ اس کو عنوان حصوں کا نہیں دیا گیا ہے، یعنی پہلا حصہ دوسرا حصہ نہیں اس کو کہا گیا ہے، لیکن اس کتاب کو 2 الگ الگ حصوں میں ہی بانٹا گیا ہے۔ پہلا حصہ اس میں جدید مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے کے عنوان سے، یہی عنوان دوسری کتاب کا بھی ہے، لیکن اس میں پہلے فقہی سیمینار سے لے کر 25ویں فقہی سیمینار تک کی جامع رپورٹ
اور جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب بہت خوبصورت انداز میں، بہت اچھے گیٹ اپ کے ساتھ، بہت خوبصورت سرورق بھی ہے، اور کاغذ بھی بہت اچھا لگایا گیا ہے۔ 352 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ بہت ہی اشارے کے طور پر میں آپ کے سامنے چند موضوعات پیش کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کرنسی نوٹ کا مسئلہ ایک زمانے میں تھا، بہت زیادہ ابھرا ہوا تھا، اور بینک انٹرسٹ کا مسئلہ، انٹرنیشنل تجارت جو ٹریڈ ہے اس میں انٹرسٹ کے جو مسائل ہیں، اور اس کے بعد پھر انشورنس کا مسئلہ، اور کرنسیوں کا آپس میں لین دین تبادلہ جو ہوتا ہے اس کے مسائل، اسی طرح سے مختلف بیماریاں جیسا کہ ایڈز ہے، وہ بیماریاں جو جان لیوا بھی ہیں، مہلک بھی ہیں، اور ان پر خرچ ہونے والا جو سرمایہ ہے بہت بڑا بھی ہے، ان سے جو جڑے ہوئے دسیوں مسائل ہیں ان کے مسائل اس میں لیے گئے۔ پھر کلوننگ کے مسائل اور مشینی ذبیحے جو ہوتے ہیں ان کے مسائل، شیئرز کے مسائل، نکاح میں کفات کا مسئلہ بہت ایک بڑا مسئلہ ہے، انٹرنیٹ اور جدید جو ہمارا میڈیا ہے اس کے مسائل، میڈیکل انشورنس، جینیٹک ٹیسٹ، ڈی این اے ٹیسٹ، ان تمام مسائل کو لیا گیا، اور اس طرح سے کل 25 مسائل کے متعلق یہ 25 سیمینار جو ہوئے ہیں، 25ویں فقہ سیمینار تک پہلی کتاب میں، جو کہ 352 صفحات پر مشتمل ہے، اس کتاب میں ان کی مختصر رپورٹ، ان علماء کے اسماء گرامی جنہوں نے شرکت کی اور کیا فیصلے کیے گئے، جو فیصلے لیے گئے ان کا خلاصہ اس پہلے حصے میں پیش کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ اس کے ساتھ ساتھ شائع کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر انداز سے اکیڈمی کا تعارف اور خدمات بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کتاب کا عنوان بھی جدید مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے ہیں، لیکن اس میں پہلے حصے میں پہلے سے 25ویں سیمینار تک کا معاملہ تھا، دوسرے اس حصے میں 26، 27 اور 28، اس کے بعد یعنی 25 کے بعد کے جو 3 سیمینار ہو چکے ہیں ان کا خلاصہ، ان میں شریک ہونے والے علماء کرام کا تذکرہ، اور انہوں نے جو مختلف مسائل پر جو فیصلے کیے ہیں ان کا اس کتاب میں جائزہ لیا گیا ہے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جو نوائس پالوشن ہے، اسی طرح سے جو پالوشن ہے ہمارے ملک کا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، دلی کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور زمینوں کی خرید و فروخت، مکانات کی خرید و فروخت، طلاق سے پیدا ہونے والے مسائل، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے مسائل، اور ہیرے جواہرات کی فروخت، اور ایک اہم مسئلہ جانوروں کی خرید و فروخت بھی ایک ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے۔ اس طرح کے مسائل پر جو پھر 3 سیمینار 26، 27، 28 ان 3 سیمیناروں کا خلاصہ اور اس پر جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بہت اچھا کام یہ کیا گیا ہے کہ بعد کے جو صفحات ہیں، یعنی صفحہ نمبر 47 سے کتاب میں اکیڈمی کی خدمات سن 1989 سے لے کر آج تک اکیڈمی نے جو خدمات، اسلامی فقہ اکیڈمی نے جو خدمات انجام دی ہیں، اس 30-32 سال کے عرصے میں اکیڈمی نے جو خدمات انجام دی ہیں ان خدمات کا جائزہ اور اکیڈمی کا تعارف، اکیڈمی کی ضرورت کیوں پڑی، کیا پس منظر تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا اس وقت کے حالات کا جو اس کی ضرورت پڑی، وہ اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کا بھی گیٹ اپ بہت اچھا ہے، کاغذ اس میں بھی بہت اچھا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ کتاب 128 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس طرح سے یہ دونوں کتابیں ایک ساتھ ہی اکیڈمی کی طرف سے منظر عام پر لائی گئی ہیں، اور ان سے الحمدللہ ہمارے سامنے ایک اکیڈمی کا تعارف بھی آ جائے گا، ملت اسلامیہ کا محسن ادارہ، اس کی خدمات، اس کا بیک گراؤنڈ قائم کرنے کا، اور اس سے جو شخصیات جڑی رہی ہیں مختلف مسالک کی، مکاتب فکر کی، ان کا ذکر بھی ہمیں مل جائے گا، اور جو بالکل سلگتے ہوئے مسائل، ایک انسانی زندگی کے جس سے جڑے ہوئے جو بالکل گرم مسائل تھے، ان پر شریعت اسلامیہ کیا رہنمائی کرتی ہے وہ بھی ہمیں ان دونوں کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا یہ کتاب کہنا چاہیے کہ ہر صاحب علم کے پاس ہونی چاہیے، ہر صاحب علم کی ذاتی ضرورت ہے، یہ ہر لائبریری کی ضرورت ہے، اور ہر پڑھے لکھے گھر کی بھی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔